کورونا کا زور نہ ٹوٹا تو بڑے شہر بند کر سکتے ہیں، حکومت نے خبردار کر دیا۔ بندشیں مزید سخت ہونے کا امکان، جمعے کو ہوگا اعلان۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی، کراچی اور حیدرآباد میں بھی شراب دگنی ہو گئی ہے، قوم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ NCOC اجلاس میں وبا کے تیزی سے پھیلاؤ پر اظہار تشویش، بتایا گیا اسپتال میں داخلوں آکسیجن بیڈز کے استعمال کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، ملک میں تیار ہونے والی 91% آکسیجن استعمال ہو رہی ہے، صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ NCOC کی صوبوں کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کورونا کے مزید 148 مریض انتقال کر گئے، 5499 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ مردان میں 91% وینٹیلیٹرز زیر استعمال، گجرانوالہ میں 88% وینٹیلیٹرز اور 85% آکسیجن بیڈ پر کورونا مریض۔ دیگر شہروں میں بھی صورتحال تشویشناک، حکام کا شہریوں کو ویکسینیشن کا مشورہ۔ پنجاب میں 50 سے 59 سال کے افراد کی کورونا ویکسینیشن شروع، ہیلتھ کیئر ورکرز کی رجسٹریشن کا بھی ازسر نو آغاز۔ کورونا نے بھارت میں پنجے گاڑ لیے، ایک دن میں 3 لاکھ کے قریب کیسز رپورٹ، 2000 سے زائد ہلاکتیں۔ ناسک کے اسپتال میں آکسیجن ٹینک لیک، آکسیجن بند ہونے سے کورونا کے 22 مریض چل بسے، ہلاکتیں بڑھنے سے صورتحال انتہائی تشویشناک۔ شمشان گھاٹ اور قبرستانوں میں جگہ کم پڑنے لگی۔ نئی دلی میں 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن نافذ، برطانوی وزیر اعظم کے بعد جاپان کے وزیر اعظم نے بھی دورہ بھارت ملتوی کر دیا۔ شوگر مافیا ہے، غربت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں۔ ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا، PDM جیسے اتحاد بنا کر بلیک میل کرتا ہے کہ چوری، ڈاکہ، منی لانڈرنگ پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں شوگر مافیا قیمتیں بڑھا کر بھی پیسے بناتا، غربت پیدا کرتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا، سب جگہ ایسے مافیاز بیٹھے ہیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون کا ہونا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے۔ وزیر اعظم نے پشاور اور نوشہرہ میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا، بولے حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کر دے، ملکی خزانہ اتنا نہیں کہ ساری سڑکیں اور ہسپتال بنا سکے۔ کی سہولت کاری ملک کا مسلط وزیر اعظم کرے گا۔ عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی، چینی مافیا امیر ہوا، کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے ATM بھرتے ہیں۔ آپ طاقتور کی سہولت کاری کریں گے تو قانون کے نیچے کیسے آئے گا؟ مریم اورنگزیب کی وزیر اعظم پر تنقید، کہا عمران خان صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، چینی مافیا دائیں بائیں بیٹھ کر فیصلہ کراتا ہے، آپ کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی اور مافیا امیر ہوا۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس آواز بند کر کے بھی دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہی ہیں، چپ ہوتی ہیں تو دل میں جھوٹ بولتی ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ عمران خان کے نگرانی کے اعلان کے بعد مہنگائی بڑھی، کھانے پینے کی اشیاء کی ریکارڈ قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی۔ بلاول بھٹو کی حکومت پر چڑھائی، کہا گھی، آٹا، دالوں، گوشت سمیت 16 اشیاء کی قیمتیں بڑھانا نااہلی ہے۔ عمران خان مہنگائی کرنے والی مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وزرائے خزانہ کی تبدیلی سے عوام کی تکلیفوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ عوام کو اصل ریلیف تب ملے گا جب نااہل حکمران گھر جائیں گے۔ نہیں آپ اپنا لینگویج چیز آپ ہمیشہ جو اس طرح بہیو کرتے آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا۔ آپ اپنے حد میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں۔
قومی اسمبلی میں بدتمیزی، شاہد خاقان سے وضاحت طلب، اسپیکر اسد قیصر کی ہدایت پر لیٹر جاری، 7 دن کے اندر معذرت کے ساتھ وضاحت مانگ لی۔ پی ٹی آئی ایم این اے صداقت عباسی کا شاہد خاقان عباسی پر پابندی کا مطالبہ، کہا شاہد خاقان نے اسپیکر کو مارنے کی بات کی، ان کا رویہ جمہوریت اور اخلاقیات کے منافی ہے، قوم سے معافی مانگیں۔ پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ لیگی رہنما عظما بخاری بھی برس پڑی، بولی آر ٹی ایس بند نہ ہوتا تو صداقت عباسی کونسلر نہیں ہو سکتے تھے۔ شاہد خاقان تمہارے کہنے پر معافی مانگے گا، آپ کا قوم سے معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ عدم قرار دیا ہے، 30 دن میں اپیل آنی ہے، کمیٹی بنے گی، اس کے کیس کا فیصلہ کرے گا۔ 733 میں سے 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا، سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے۔ تحریک لبیک کل عدم قرار دیے جانے کے خلاف 30 دن میں اپیل کر سکتی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 16 ایم پی او کے تحت گرفتار 650 سے زائد افراد رہا کر چکے، سعد رضوی سمیت 210 افراد مقدموں کا سامنا کریں گے۔ جو قانون ہاتھ میں لے گا، قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ مولانا فضل الرحمان لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے تھے، معاملے پر سراج الحق نے سمجھداری دکھائی۔ لبیک یا رسول اللہ ہمارا دینی نعرہ ہے، کسی جماعت کا نہیں۔ ناموس رسالت پر آگاہی کے لیے وزیر اعظم مغربی ممالک کے دورے پر جا رہے ہیں۔ This House condemns the act of France for supporting publication of desecrated caricatures of our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, last year and naming it a freedom of expression. سندھ اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی برطرفی کی قرارداد منظور، فرانس کے خلاف ایوان میں متفقہ قرارداد منظور۔ ناصر شاہ نے توہین آمیز خاکوں کے خلاف قرارداد پیش کی، وفاق توہین آمیز خاکے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ تحریک لبیک پاکستان سے پابندی اٹھانے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ کل عدم ٹی ایل پی سے کیا معاہدے ہوئے، کاپیاں فراہم کی جائیں۔ نون لیگ کا حکومت سے مطالبہ، مرتضیٰ جاوید عباسی نے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان کو خط میں لکھا، مسلم لیگ نون مشترکہ قرارداد تیار کر رہی ہے جو عوام کی خواہشات کی عکاسی کرے گی۔ قرارداد کی تیاری کے لیے کچھ وضاحتیں اور معلومات درکار ہیں۔ ایوان میں پیش کی گئی قرارداد وزیر اعظم کے بیانات سے متصادم ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا تعین کرنا صرف ریاست کا کام ہے۔ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق ریاستی پالیسی پر بریف کرے۔ شوگر اسکینڈل میں حکومتی شخصیات کی بھی طلبی، نیب راولپنڈی نے صوبائی وزیر میاں اسلم اور سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری کو طلب کر لیا۔ 4 مئی کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ احتساب اور انصاف دونوں کے لیے اس معاشرے میں جدوجہد اور تگودو کر رہی ہے، اور قانون کو ہم سب جواب دیں ہیں۔ احتساب سب کے لیے ہے، اپنے پرائے میں فرق نہیں۔ پھر 2 اساس قوان کہتی ہیں جن وزراء پر انگلیاں اٹھی وہ سرخرو ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ نیب نے اگر بلایا ہے تو ان کو مطمئن کریں گے۔ قانون اور عوام کو ہم سب جواب دہ ہیں۔ کوئی پارٹی کو ڈھال بنا کر ریلیف حاصل کرنا چاہتا ہے تو عمران خان اس کے لیے چٹان ہے۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر جو فیصلہ آیا وہ افسوسناک ہے۔ پہلی بار فیصلہ بدلا گیا، ججوں نے فیصلے پر اختلاف کے نکات بنا کر بھی نہیں بھیجے۔ یہ ریفری جج کی عدالت ہے، اپیل کی سماعت نہیں ہوئی۔ اعظم نذیر تارڑ کا عدالت میں موقف، جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے، یہ آپ کے لیے سبق ہے، جب تک فیصلے پر دستخط نہ ہو کلائنٹ کو ہرگز نہ بتائیں، حقائق جاننے کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ضمانت ہوئی ہے یا نہیں۔ پاکستان نے پہلے T20 میں زمبابوے کو شکست دے دی۔ محمد رضوان کی 82 رنز کی اننگز کا جیت میں اہم کردار۔
پاکستان نے مقررہ اوورز میں 150 رنز کا ٹارگٹ دیا. زمبابوے نے جیت کے لیے خوب جان ماری لیکن پاکستانی بالرز نے کم ہدف کا بھرپور دفاع کیا. میزبان ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 138 رنز بنا سکی. عثمان قادر کے 3 شکار. شاندار بلے بازی پر رضوان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. خیرپور نیشنل ہائی وے پر مسافر بس اور وین میں تصادم. 12 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی. لاشوں کو کوچ اور وین کی باڈی کاٹ کر نکالا گیا. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. آپ سے پرمیشن لے کے بات نہیں کرنی، میں نے اپنی بات کرنی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو پرمیشن نہیں دوں گی. آپ بیٹھ جائیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں. آپ کو اسمبلی کے رولز میں چلنا پڑے گا. سندھ اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی. حلیم عادل شیخ اور ڈپٹی اسپیکر میں سخت جملوں کا تبادلہ. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ چوروں کی وجہ سے اسمبلی کا یہی ماحول رہے گا. ڈپٹی اسپیکر نے جواب دیا آپ سڑک پر نہیں ایوان میں ہیں. شرجیل میمن نے کہا بات کرنے کی تمیز نہیں، انہیں بات نہیں کرنے دیں گے. ایوان میں ہنگامہ آرائی کے بعد سندھ اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی. شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت و پیداوار سے کسی اور وزارت کے ماتحت کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی وزیر صنعت و پیداوار کی درخواست پر ہدایت. وفاقی وزیر خسرو بختیار نے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا. درخواست کی تھی کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت کے بجائے کسی اور وزارت کے ماتحت کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت و پیداوار سے الگ کرنا چاہتے ہیں. سیل لگتی ہے تو قطاریں بھی لگتی ہیں. پنجاب کے رمضان بازاروں میں رش کے یورپ سے موازنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم. ریمارکس کیے چینی بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں کو کیوں بھکاری بنایا جا رہا ہے؟ مسئلہ صرف آپ کی گورننس کا ہے. لائنیں لگوا کر اور شناختی کارڈ مانگ کر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نیا پاکستان نیا نظام. آبیانہ کا 100 سال پرانا نظام ختم. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کاشتکاروں کی سہولت کے لیے ای آبیانہ نظام متعارف. عثمان بزار نے کاشتکاروں سے آبیانہ وصولی کے جدید ای سسٹم کا افتتاح کر دیا. کینال ڈویژن خانواں، لیا، قصور، شیخوپورہ میں نیا نظام جاری کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا جدید نظام سے کسانوں کے استحصال کا خاتمہ ہوگا. نہری نظام کی دیکھ بھال میں مالی معاونت بھی ملے گی. میں اور اہلیہ چیئرمین ایف ڈی آر کی رپورٹ کو بے وقت سمجھتے ہیں. عدالت کو سوال پوچھنے ہی نہیں چاہیے تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے سوالوں کا جواب جمع کرا دیا. کہا سوالات کے جوابات دیے تو ایک اور ریفرنس بن سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کارروائی کا اختیار مل جائے گا. چیف جسٹس سے درخواست کی مقدمہ سننے والے کسی جج کو میرے ساتھ بینچ میں شامل نہ کیا جائے. مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پوسٹرز لگ گئے. حق خود ارادیت فورم کی جانب سے لگائے گئے پوسٹرز پر تعریفی کلمات درج. پاکستان کی کاوشوں کی زبردست تعریف. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات. خطے کی صورتحال اور افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں
ایران کے ساتھ منتشین میں تیسرے عالمی بارڈر کراسنگ پوائنٹ کا افتتاح کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور ایران لوگوں کو جوڑنے اور تجارت بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ صنعتی خام مال کی اسپیڈی کلیئرنس کے لیے ایک اور سنگ میل عبور۔ ایف بی آر نے پورٹس پر کارگو کلیئرنس کا نیا خودکار طریقہ متعارف کرا دیا۔ وی بک سسٹم میں خودکار طریقے سے کنٹینرز کی اسکیننگ ہوگی۔ کراچی پورٹ کاسٹنگ پر جدید اسکیننگ سہولت نصب کر دی گئی۔ رسک مینجمنٹ سسٹم سے مشکوک کارگو کنٹینر کی اسکیننگ کی جائے گی۔ بندرگاہوں پر کارگو کنٹینرز کی خودکار کلیئرنس عالمی معیار کے مطابق ہوگی۔ 4 سال بعد بین الاقوامی منڈیوں میں واپسی پر لندن اسٹاک ایکسچینج کی پاکستان کو مبارکباد۔ بین الاقوامی منڈیوں میں ٹرپل ٹرینٹ 2.5 بلین بانڈ درج ہیں۔ انٹرنیشنل سیکیورٹیز مارکیٹ میں پاکستانی بانڈ سمیت 300 سے زائد بانڈز ہیں۔ مالیت $30 کروڑ سے اوپر ہے۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، اقوام متحدہ کے 3 کمیشن کی ممبرشپ حاصل کر لی۔ کمیشن آن کرائم پریونشن اینڈ کرمنل جسٹس، کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن اور کمیشن آن پاپولیشن اور ڈیولپمنٹ شامل۔ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ برے صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی روح پھونکنے، نوجوانوں کو فلسفہ خودی دینے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی آج 83ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور نوجوان نسل میں نشے کا بڑھتا ہوا خطرناک رجحان، ہالی ووڈ اسٹار ڈارلن برائن کی سسپینس اور سنسنی سے بھرپور فلم فلیش بیک کی جھلکیاں جاری۔ سنسنی خیز فلم 4 جون کو ریلیز ہوگی۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹا۔